نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دوست احباب اور علماء، محقق علماء اور احادیث مبارکہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، اور علماء کرام کا متفقہ فیصلہ اور اجماع اس بات پر ہے کہ جب حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا مکے میں، جب ان کی عمر 9 سال تھی، 9 سال تھی۔ اس سے پہلے کہیں بھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ یہ جو اللہ یاری نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ طلاق یافتہ تھی، ایسے من گھڑت کتابیں، موضوع کبیر کی کتابیں، موضوع کا معنی ہی من گھڑت ہوتا ہے، اور جو من گھڑت حدیث پر عمل کرے یا وہ کہے جی تو آپ نے بہت ٹھیک کہا ہے، اس پر بھی خدا کی لعنت ان پر تو ہے نا، ان پر تو خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ حضرت علی بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ ان کے جھنڈے پر وہ تمام نام لکھے ہوئے ہیں حضرت علی کی اولاد کے۔ عمر بھی لکھا ہوتا ہے، صدیق بھی لکھا ہوتا ہے، عمر بھی لکھا ہوتا ہے، اور عثمان بھی لکھا ہوتا ہے۔ لیکن بھونکیں گے، جب بھی بھونکیں گے حضرت صدیق اکبر کے خلاف بھونکیں گے، اماں عائشہ تو صدیقہ کے خلاف بھونکیں گے، جبکہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کس سے محبت کرتے ہیں زیادہ؟ آپ نے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ازواج میں سے تجھ سے سب سے محبت کرتا ہوں۔ اما عائشہ نے پوچھا پھر کس سے محبت کرتے؟ فرمایا ابو کا، بلکہ ابو کی، تیرے والد سے، یعنی ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران صدیق اکبر کو اپنا مصلی سونپ دیا۔ یہ سب شیعہ کو پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی، اس نے 19 سال بتا دیے، یعنی اس نے بچہ کہاں سے کتاب نکال یا کسی نے جھوٹ لکھ دیا، وہ جھوٹے خدا پر اس کا نام ہی تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔
موضوعات کو نہ پڑھ کے سناؤ۔ اللہ یاری صاحب موضوعات پڑھ کر اس کو دلیل نہ بنایا کرو۔ یہ موضوعات کا معنی مان گھڑت حدیثیں، مان گھڑت باتیں۔ جب موضوعات سے آپ دکھا رہے ہیں تو اس آدمی نے جس نے دیکھی ہے وہ تو مطمئن ہو کے چلا گیا، جبکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پکی بات ہے یہ کہ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال تھی۔ جب نکاح ہوا آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا، تو آقا علیہ السلام کی عمر اس وقت 54 سال، بعد میں 56 سال لکھی ہے۔ بہرحال جیسا بھی ہے، اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ میں سے ہوئی، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہوا، شکم عطر سے ہوا ابراہیم۔ جب وہ فوت ہوئے آقا علیہ السلام رو پڑے، کیونکہ کافی بڑے 7-8 سال کے ہو کے وہ فوت ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کو ان سے محبت بھی بڑی تھی، پر آقا علیہ السلام کی بات ہے تو تاریخی بھی بات ہے کہ ان کی عمر 9 سال تھی، اور جب ٹوٹ رہا ہوا مدینے میں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال تھی، اور عرب کی آب و ہوا کے مطابق 9 سال یا 10 سال کا بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے تھے۔ اس وقت کا ایک آب و ہوا جو تھی اتنی تھی، زیادہ تر بچوں کی عمر اکثر 13-14 سال کے اندر ہی وہ لوگ شادی کر دیتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو تھوڑا جا عورتوں کو تحفظ ملا، ورنہ پہلے بیٹی پیدا ہوتے ہی وہ زندہ دار گور کر دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یہ رسم ختم کروائی اور بیٹی کو دل کی دھڑکن بتایا۔ اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا جب ان کی عمر 9 سال تھی۔ جب وہ 12 سال کی ہوئیں تو نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام سے اتحاد اتفاق میں برکت ہے۔ ایک اللہ یاری کے پیچھے لگ کر ایمان ضائع کر رہے ہو، اللہ تمہیں نیک جزا دے، خیر فرمائے، اپنے ایمان ضائع نہ کرو۔ حضرت علی کو ہم بریلوی لوگ اہل سنت حضرت علی کو بہترین صحابہ کرام میں سے مانتے ہیں، عزت والا مانتے ہیں، حرمت والا مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میرا علی گوشت ہے، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی۔ حدیث پاک ہے کہ علی میرا جسم ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میرا خون ہے، علی میں سے میں ہوں، علی مجھ سے ہے۔ اتنی عظمت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس عظمت کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم کبھی بھی حضرت علی کی گستاخی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار میں ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کی گستاخی نہ کرنا۔ ہم باقی ائمہ کو چھوڑ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور سب کو جب حضرت علی کی بات آ جائے تو ان سب کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ حضرت علی مقدم ہے، ہمارے ہر معاملے میں حضرت علی مقدم ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے پاس جب قیامت والے دن آئے گا تو قرآن کے ساتھ آئے گا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ رہے گا، اور میرے پاس قیامت والے دن قرآن کے ساتھ آئے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کا قرآن یہی ہے جو ہمارے پاس 30 پاروں کا ہے۔ یہ جو ناقص کہتے ہیں اہل تشیع کہتے ہیں، یہی قرآن پاک حضرت امام حسین نے کربلا میں پڑھا، اپنا نیزے کی نوک پہ پڑھا، اور یہی قرآن پاک ان کے بچوں نے آگے پڑھا، یہی قرآن پاک ہے۔ لیکن اہل تشیع کا کوئی اور قرآن ہے، اس لیے اس قرآن کو وہ ناقص کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ ہم اس قرآن کو
جو 30 پاروں کا ہے، کامل اور مکمل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک جو نازل کرا ہے یہ سارا کا سارا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود مطالعہ کرو، مطالعہ کرنے کے بعد وہی سوالات پھر جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت اماں صدیقہ کی کس جگہ منگنی ہوئی تھی، اس کا کون شوہر تھا جس نبی علیہ السلام نے طلاق دلوائی۔ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کو بھی گناہ گار ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح کہیں نہیں ہوا تھا، کہیں نہیں ہوا تھا، کہیں نہیں ہوا تھا، جو کہے ہوا تھا وہ لعنتی ہے، کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وأحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔